السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ جناب، کل ہونے والے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے تو پھیر دیا ہے ہونجا کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر صفائی کر دی ہے۔ کوئی ایک نشست ایسی نہیں ہے جو مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومتی اتحادی جماعتوں سے باہر کسی جگہ پر گئی ہو۔ حد تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہری پور میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، جو عمر ایوب خان صاحب کے نااہلی کی صورت میں سیٹ خالی ہوئی تھی اور ان کی اہلیہ یہ الیکشن لڑ رہی تھی، وہ والی سیٹ بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار کی طرف سے جیت لی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کی یہ جو لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، یہ انفیکٹ اس بات کا تاثر دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے کہ جناب یہ عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ لیکن یہاں پر دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ہری پور اور لاہور کا حلقہ جو کہ جناب میاں اظہر صاحب کے انتقال کے بعد خالی ہوا تھا، ان دو حلقوں کے علاوہ باقی تمام حلقوں میں جو قومی اسمبلی کے بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی کے بھی ہیں، وہاں پر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ کم رہا۔ حتیٰ کہ کئی مقامات پر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ابتدا میں یعنی آخری 1 گھنٹے سے قبل تقریباً 5% تک رہا تھا، اور کئی حلقوں میں جو انتخابی نتائج ہیں وہ محض 11% پولنگ کے اوپر ہی مرتب کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس بارے میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جن حلقوں میں انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، وہاں پر جو ووٹر ہیں وہ باہر نہیں نکلے، ماں سوائے وہ 2 حلقے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آزاد امیدواروں کے لیے باضابطہ طور پر الیکشن کیمپین چلائی تھی۔ تو یہ اس پورے عمل پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ البتہ یہ جو ساری سچویشن ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سیٹیں جیتی ہیں مسلم لیگ نون نے 5 قومی اسمبلی کی اور 6 صوبائی اسمبلی کی، ان کے بعد جو پاور گیم ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر جو اب نئی پارٹی پوزیشنز سامنے آئی ہیں، اس میں سادہ اکثریت مسلم لیگ نون کو حاصل ہو گئی ہے مائنس پیپلز پارٹی۔ یعنی اگر کسی ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی اب موجودہ حکومت کو ووٹ نہیں بھی دے گی، تب بھی موجودہ حکومت سادہ اکثریت سے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو منظور کرا سکتی ہے، اور موجودہ حالات میں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، خاص طور پر 28ویں ترمیم کے تناظر میں، جہاں پر مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں 28ویں ترمیم کے تناظر میں کہ جناب ایک یونیفائڈ بلدیاتی نظام کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا، بلدیاتی نظام طاقتور ہوگا، صوبائی حکومتیں اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت نہیں کر سکیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ میں ڈیفنس کے لیے صوبوں کے جو قابل تقسیم محاصل ہیں، اس میں سے 5% شیئر ہر صوبہ ملکی دفاع کے لیے مختص کرے گا۔ یہ اس طرح کی بھی کی تجویز سامنے آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 12 صوبے جو ہیں، یعنی 4 صوبے آلریڈی ملک میں موجود ہیں، اب صوبوں کی تعداد بڑھا کر 12 کر دی جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس تجویز کی قطعی طور پر حمایت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ جو نئی نمبر گیم بنی ہے قومی اسمبلی کے اندر، اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اب پیپلز پارٹی کی ماسوائے آئین میں ترمیم کے علاوہ باقی تمام معاملات میں اب وہ ان کی محتاج نہیں رہی۔ اگر میں آپ کو پارٹی پوزیشن کے حوالے سے بتاؤں تو مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت 126 نشستیں تھیں، جبکہ ابھی یہ جو الیکشنز ہیں اس میں ایک سیٹ کا ابھی تک باضابطہ طور پر اعلان سامنے نہیں آیا۔ البتہ وہ والی سیٹ، ہری پور والی سیٹ بھی مسلم لیگ نون تقریباً جیت چکی ہے۔ تو 6 جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس آئیں گی، اور 6 نشستیں جیتنے سے مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں جو ٹوٹل نشستوں کی تعداد ہے وہ 132 ہو جائے گی۔ اگرچہ قومی اسمبلی میں آپ کے پاس جو میجیکل فگر ہے وہ 170 کا ہے یا 172 کا ہے، تو اس کے علاوہ جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں جس میں MQM کی 22 نشستیں ہیں، مسلم لیگ کاف کی 5، استحکام پاکستان پارٹی کی 4، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن اس وقت حکومتی اتحاد میں شامل ہے، جبکہ 4 آزاد اراکین کی بھی حکومت کو حمایت حاصل ہے۔ تو یوں یہ کل حمایت 170 اراکین تک پہنچ جائے گی، جبکہ 336 رکنی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے محض
169 اراکین درکار ہوتے ہیں، یعنی موجودہ حکومت کے پاس سادہ اکثریت سے بھی ایک ووٹ زیادہ ہے۔ اب حکومتی ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ یہ نشستیں جیتنا موجودہ مخلوط حکومت کی مضبوطی کے لیے ایک بڑا ہی کلیدی حیثیت کا حامل ہے، جبکہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو 2/3 اکثریت ہے وہ 224 اراکین پر بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم موجودہ حکومت پارلیمنٹ سے منظور کرانا چاہتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ترمیم منظور نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے علاوہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں وہ نئی مجوزہ آئینی ترمیم میں ساتھ دیں گے حکومت کا، یا پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے لیے جو ہے وہ موجودہ حکومت کا ساتھ دے گی۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نظر نہیں آتا آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے، لہٰذا جہاں تک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کی ڈیپینڈنٹ رہے گی۔ البتہ سمپل لیجسلیٹو عمل کے دوران پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر بھی موجودہ حکومت کو اتنی میجورٹی حاصل ہو گئی ہے اب قومی اسمبلی میں کہ وہ اپنا روٹین کا بزنس آگے بڑھا سکتی ہے۔ البتہ جو سیاسی بحران ہے، مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ قومی اسمبلی کے ان ضمنی انتخابات میں جیت کے باوجود بھی موجودہ جو حکومت ہے وہ اس سیاسی بحران سے عہدہ برا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت کا جو سیاسی بحران ہے یہ ملٹی لیئر ہے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف موجودہ سسٹم کا حصہ بننے کے لیے قطعی طور پر تیار نظر نہیں آ رہی۔ اور ابھی جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہارڈ لائنرز میں شمار کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی ریسنٹلی اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں جرنلسٹوں سے ملاقات کرتے ہوئے اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا کہ میں احتجاج کا ماسٹر ہوں، میں چیمپئن آف پروٹیسٹ، انہوں نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے لیے چونکہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے ہم کسی بھی ایکسٹینڈ تک جائیں گے، لہٰذا میرے پاس اب احتجاج کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں رہا۔ تو ان کی طرف سے اس بات کا اظہار انفیکٹ سیاسی بحران کی شدت میں مزید اضافے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں عمومی طور پر جو برسر اقتدار جماعت ہی ہوتی ہے وہی جیتی ہے، کیونکہ گلی پکی کرانی ہے، سولنگ کرانی ہے، بجلی کے مسائل حل کرنے ہیں، گیس کے کنیکشنز مل چاہیے، تو یہ تمام کے تمام مسائل کو حکومت میں رہ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اپوزیشن میں محض جو ہے وہ آپ کو جو بلند و بانگ دعوے ہی ملتے ہیں یا حکومت پر تنقید ملتی ہے، عملی طور پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا جو اپوزیشن ہے عمومی طور پر وہ ضمنی انتخابات ہارتی ہے، جبکہ حکمران جماعت جو ہے وہ ضمنی انتخابات جیتی ہے۔ اب ضمنی انتخابات تو جیت گئی ہے مسلم لیگ نون، پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے پاس سمپل میجورٹی موجود ہے، اور اب نیشنل اسمبلی میں بھی سمپل میجورٹی ان کے پاس آ گئی ہے، تو لہٰذا برڈن ٹو پرفارمنس یہ آ چکا ہے اب مسلم لیگ نون کے پاس، اور مسلم لیگ نون اب لوگوں کو ریلیف دینے، گورننس کو بہتر کرنے، مہنگائی کو کم کرنے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے یہ وہ تمام اقدامات ہیں بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے جو موجودہ حکومت کو کرنے پڑیں گے، اور اگر موجودہ حکومت عوام کو ڈیلیور کرنے میں، ان کی زندگی کو آسان بنانے میں کامیاب نہیں ہوگی تو پھر جو انتخابات ہوں گے اس میں موجودہ حکومت کا جیتنا یقینی طور پر ایک بہت بڑا اور ایک کٹھن مرحلہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ضمنی انتخابات میں جیت اور قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد موجودہ حکومت عوام کے مسائل کو حل کرنے، خاص طور پر مہنگائی، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھاتی ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔